أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قربانی کے بارے میں سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب یعنی لازم ہے اور کب واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کچھ مخصوص شرائط رکھے ہیں۔ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی قربانی واجب ہوتی ہے۔ شرائط یہ ہیں کہ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، کیونکہ مجنون پاگل پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہوں، اور شرعی اعتبار سے مسافر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے مقام سے 48 میل یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت کے سفر پر ہو اور کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ مدت رہنے کی نیت نہ کی ہو۔ اس کی مزید تفصیل کا یہ موقع نہیں، اس لیے متعلقہ کی طرف سے رجوع کر لیا۔ اگر کوئی مسافر قربانی کے 3 دنوں میں مقیم ہو گیا اور وہ صاحب نصاب بھی تھا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب نصاب مقیم شخص قربانی ہی کے ایام میں مسافر ہو جائے تو اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں۔ اگر ایسی صورتحال میں وہ جانور خرید کر لایا تھا تو اس کے لیے وہ جانور فروخت کر کے اس کی رقم اپنے استعمال میں لانا درست ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر مسافر اور غیر صاحب نصاب شخص باخوشی نفلی قربانی کرنا چاہے تو درست ہے۔ ما قبل میں مذکور آخری شرط یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی ہر شخص پر واجب نہیں، بلکہ اس کے لیے شریعت نے ایک خاص نصاب مقرر فرمایا ہے۔ جس شخص کے پاس اس نصاب کے برابر مال ہو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، صرف اسی پر قربانی واجب ہے، اور جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو قربانی کے نصاب سے واقفیت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ آج کل بہت سے حضرات اس کی فکر نہیں کرتے۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کا ہے، یعنی قربانی میں بھی انہی اموال کا حساب لگایا جاتا ہے جن کا صدقہ فطر میں حساب لگایا جاتا ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس صدقہ فطر کا نصاب موجود ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق بعض غلط فہمیوں کا ازالہ۔ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق ذیل غلط فہمیاں رائج ہیں۔ بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، گویا کہ ان کے نزدیک زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ اسی طرح بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہیں، جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے تو صرف اس پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے، جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس پر صدقہ فطر اور قربانی بھی واجب نہیں۔ یاد رہے کہ یہ واضح غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ نصاب کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ کے معاملے میں مسلمانوں کے 3 طبقات ہیں۔ زکوٰۃ کے نصاب کے اعتبار سے مسلمانوں کے 3 طبقات: پہلا وہ طبقہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، دوسرا وہ طبقہ جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، تیسرا وہ طبقہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، فرض بھی نہیں اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق مسلمانوں میں 3 طبقے پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہوتا ہے، ان کے ذمے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اگر صدقہ فطر اور قربانی کے ایام میں یہ نصاب موجود ہو تو ان کے ذمہ صدقہ فطر اور قربانی بھی واجب ہے۔ دوسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں اور صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب بھی نہیں، ان کے ذمے زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی میں سے کوئی حکم بھی لازم نہیں ہوتا۔ یہی وہ طبقہ ہے جن کو زکوٰۃ، صدقہ فطر اور صدقہ واجبہ دینا جائز ہے۔
تیسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہوتا، البتہ صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب موجود ہوتا ہے۔ ان کے ذمہ زکوٰۃ تو فرض نہیں، البتہ صدقہ فطر اور قربانی واجب ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے، ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ قربانی اور زکوٰۃ میں تو صرف 4 چیزیں یعنی سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو قربانی کا نصاب کہا جاتا ہے۔ جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ بھی فرض ہے اور اس کے ذمہ صدقہ فطر اور قربانی بھی واجب ہے۔ ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو لیکن صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں، البتہ اس کے ذمہ صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر تو قربانی واجب ہی ہے، لیکن جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو البتہ صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بنیادی طور پر قربانی 5 چیزوں پر واجب ہوتی ہے جن کے اموال قربانی کہا جاتا ہے: سونا، چاندی، سامان تجارت، رقم اور صورت سے زائد اشیاء اور سامان۔ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے درج ذیل صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ جس شخص کے پاس صرف سونا ہی ہو، باقی 4 چیزیں یعنی چاندی، رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان سے کچھ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ، جو سونا اس سے کم ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف چاندی یا صرف سامان تجارت یا صرف رقم ہو تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، جو چاندی 52.5 تولہ سے کم ہو۔ اسی طرح جو سامان تجارت یا رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سے کم سونا ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ سامان تجارت یا کچھ رقم بھی ہے تو اس صورت میں اگر ان کے مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جس شخص کے پاس کچھ سونا یا کچھ رقم ہو اور ساتھ میں ضرورت سے زائد سامان ہو، اس کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص قربانی کے 3 دنوں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں سے پہلے صاحب نصاب تھا یا ان 3 دنوں کے بعد صاحب نصاب بنا لیکن قربانی کے ان 3 دنوں میں صاحب نصاب نہیں تھا تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں۔ اور یہ واضح رہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ ایسی صورت میں اگر قربانی کے ایام میں جانور ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو قربانی کے ایام ختم ہونے کے بعد اب درمیانے درجے کے بکرے یعنی دمبے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر جانور خریدنے کے باوجود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور عزیزوں کو خاص طور سے ان تسبیحات کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو یہ حکم فرماتے تھے کہ
جب وہ سونے کا ارادہ کریں تو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس کی ظاہری توجہ تو ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے دینی مشقت اور تکلیف قابل التفات نہیں، اس کو ہر وقت آخرت اور مرنے کے بعد کی راحت و آرام کی فکر ضروری ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چند روزہ زندگی کی مشقت اور تکلیف کی طرف سے توجہ کو ہٹا کر آخرت کی راحت کے سامان بڑھانے کی طرف متوجہ فرمایا، اور ان تسبیحات کا آخرت میں زیادہ سے زیادہ نفع ہونا اور ان روایات سے جو اس باب میں ذکر کی گئی ہیں اس کے علاوہ دوسری وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک کے پاک کلام میں، اس کے رسول پاک کے کلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیائی نفع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے زمانہ میں مومنوں کی غذا فرشتوں کی غذا ہوگی، یعنی تسبیح و تقدس، سبحان اللہ وغیرہ الفاظ کا پڑھنا۔ جس شخص کا کلام ان چیزوں کا پڑھنا ہوگا، حق تعالی شانہ اس سے بھوک کی مشقت کو زائل کر دیں گے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دنیا میں بغیر کھائے پیے صرف اللہ کے ذکر پر گزارا ممکن ہو سکتا ہے، اور دجال کے زمانے میں عام مومن کو یہ دولت حاصل ہوگی تو اس زمانہ میں خواص کو اس حالت کا میسر ہو جانا مشکل نہیں۔ اس لیے جن بزرگوں سے اس قسم کے واقعات باکثرت منقول ہیں کہ معمولی غذا پر یا بلا غذا کے وہ کئی دن گزار دیتے تھے، ان میں کوئی وجہ انکار یا تکذیب کی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، یہ آگ کو بجھا دیتی ہے۔ جب کسی شخص کو کسی کام میں تعب و مشقت معلوم ہو یا قوت کی زیادتی مطلوب ہو تو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے، یا تینوں کلمے 33 مرتبہ پڑھے، یا کوئی سا ایک کلمہ 34 مرتبہ پڑھ لے۔ چونکہ مختلف احادیث میں مختلف عدد آئی ہیں، اس لیے سبھی کو نقل کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو خادم کے بدلے یہ تسبیحات تعلیم فرمائیں۔ یہ استنباط کیا کہ جو شخص ان پر مدامت کرے اس کو مشقت کے کاموں میں تھکان اور تعب نہیں ہوگا، اگر معمولی تعب ہوا بھی تب بھی مضرت نہ ہوگی۔ ان تسبیحوں کا سوتے وقت پڑھنا ازالہ تھکان اور زیادتی قوت کا سبب ہوتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان تسبیحوں کی وجہ سے کام پر جس قدر قوت اور ہمت ہو سکتی ہے، خادم سے اتنا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جو ان پر عمل کرے وہ جنت میں داخل ہوں، اور وہ دونوں بہت سہل ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ ان تسبیحوں کو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، کہ یہ پڑھنے میں تو 150 ہو گئی لیکن اعمال کی ترازو میں وہ 1500 ہوں گی۔ دوسرے یہ کہ سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، تو یہ پڑھنے میں 100 مرتبہ ہوئی اور ثواب کے اعتبار سے 1000 ہوئی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ ان پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے وقت شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں ضرورت ہے، فلاں کام ہے۔ جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو ادھر ادھر ضرورتیں یاد دلاتا ہے جن سے پڑھنا رہ جاتا ہے۔ ان احادیث میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما جنت کی عورتوں کی سردار اور 2 جہاں کے سردار کی بیٹی اپنے ہاتھ سے آٹا پیستی، حتیٰ کہ ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، خود ہی پانی بھر کر لاتی، جس سے سینے پر مشق کے رسی کے نشان ہو گئے، خود ہی گھر کی جھاڑو وغیرہ سارا کام کرتی جس سے ہر وقت کپڑے میلے رہتے، آٹا گوندھنا، روٹی پکانا، غرض سب ہی کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔
کیا ہماری بیویاں یہ سارے کام تو کیا ان میں سے آدھے بھی اپنے ہاتھ سے کرتی؟ اور آج کل ہم اتنے آرام پرست ہو گئی ہیں کہ سارا کام ہم کوئی نوکروں سے کرا رہا ہے، کوئی کیسے ہی کرا رہا ہے۔ تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار کی بیٹی سارے کام کرتی، جن کے آقاؤں کی یہ زندگی ہو، ان کے نام لینے پر فخر کرنے والی زندگی اس کے پاس بھی نہ ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خادموں کا عمل ان کی مشقت آقاؤں سے کچھ آگے ہوتی، مگر افسوس یہاں اس کے پاس ایک بھی نہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں اور ایک چیز بتاؤں؟ 10 چیزوں کا مالک بناؤں۔ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شانہ تمہارے سب گناہ پچھلے اور اگلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے یا جان کر کیے ہوئے یا انجانے میں کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، جو چھپ کر کیے ہیں اور جو کھلم کھلا کیے ہیں، سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور ہر رکعت میں جب الحمد اور سورت پڑھو چکو تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا کلمہ 15 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ اسی کلمہ کو، پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو، پھر سجدہ کرو تو 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ بیٹھو تو پھر 10 مرتبہ، جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو 10 مرتبہ پڑھو، اس میں پڑھو جب دوسرے سجدے